اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد، لعنت کیے گئے وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا بنی اسرائیل میں سے، علی لسان داؤد، حضرت داؤد علی نبینا علیہ السلام کی زبان مبارک سے ان پر لعنت کی گئی، ٹھیک ہے نا۔ بے ان دعا علیہم، بئی طور کے ان کے لیے بد دعا فرمائی۔ یاد رکھو کہ جب لفظ دعا کا صلہ جو ہے وہ الا آ جائے تو اس سے معنی ہوتی ہے بد دعا۔ فمسخوا قردۃ وهم اصحاب عیلہ، تو وہ مسخ ہو گئے۔ مسخ ہونے کا مطلب کیا ہوگا کہ وہ بن گئے، بندر بن گئے۔ وہم اصحاب عیلہ، اور وہ اصحاب عیلہ ہیں۔ و عیسیٰ ابن مریم، اور حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام کی زبان سے بھی دعا کیے گئے۔ کون؟ اصحاب مائدہ، ان کا ذکر آگے آئے گا کہ بھئی وہ کیا بن گئے تھے؟ وہ خنزیر بن گئے تھے۔ فمسخوا خنازیر، تو وہ خنزیر بن گئے تھے۔ ذالک، یہ اس میں اشارہ ہے، اس کا مشار ہونے لے لعن، یہ لعنت کرنا۔ بما عصوا، یہاں پر با سببیہ ہے، بما عصوا وکانوا یعتدون، اس کا معنی یہ بنے گا کہ بس سبب اس کے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے اور حد سے بڑھتے تھے، یعنی ان پر جو نافرمانی کی گئی وہ کس سبب سے کی گئی؟ وہ اس وجہ سے کی گئی کہ وہ نافرمانی کرتے تھے اور حد سے بڑھ جاتے تھے۔ کانوا لا یتناہون، اور وہ رکنے والے نہیں تھے۔ اے لا ینہا بعضهم بعضا، کہ وہ ایک دوسرے کو نہیں روکتے تھے۔ لا یتناہون، یہ باب تفاعل سے ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ باب تفاعل کا مطلب ہوتا ہے ایک دوسرے، یعنی ضرب کا معنی ہوتا ہے جیسے مارا اسے ایک مرد نے نا، تو اب تضارب کا معنی کیا کریں گے کہ مارا جو ہے نا کیا ہے کہ ان دونوں نے ایک دوسرے کو، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اس پر یعنی کیا ہے کہ یہ بات ہے۔ آگے پھر ہے لا ینہا بعضهم بعضا، کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو جو ہے نا کیا ہے کہ نہیں روکتے تھے۔ ان معاودۃ، حد سے تجاوز کرنے سے ایک دوسرے کو نہیں روکتے تھے۔ تو اب منکرن جو ہے نا کیا ہے کہ یہ بتا دیا، منکرن کا مطلب کیا؟ یہ منکرن کا معنی کیا بنے گا؟ منکرن کا معنی بنے گا یعنی بری چیز سے نہیں بچتے تھے۔ فعلوہ، تو وہ کرتے تھے، لبئس ما کانوا یفعلون، اور وہ کتنا ہی برا کرتے تھے، یعنی ان کا فعل جو تھا نا وہ بہت برا تھا۔ ترا یہاں پر جو ہے نا یہ خطاب ہے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے محبوب آپ دیکھیں گے، کثیرا منہم، ان میں سے بہت یتولون الذین کفروا، کہ وہ محبت کریں گے، یتولون مانے محبت کریں گے ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، یعنی اہل مکہ میں سے ان کے ساتھ وہ دوستی کریں گے۔ کس وجہ سے دوستی کریں گے؟ بغضاً لک، آپ سے بغض کرنے کی وجہ سے۔ یہاں پر یہ بغضاً جو ہے نا یہ مفعول لہو ہے۔ لبئس ما قدمت لهم انفسهم، کتنا ہی برا بھیجا ان کے نفسوں نے آگے۔ مطلب یہ کہ اس طرح جو یہ کام کرتے ہیں نا، تو یعنی ان کے نفس جو ہے نا وہ آگے جو کچھ اعمال بھیج رہے ہیں، یعنی آخرت میں جو اعمال بھیج رہے ہیں وہ نہایت ہی بہت ہی برا ہے۔ من العمل لمعادهم الموجب لهم، کہ بھئی یہ معاد کہتے ہیں، یعنی کیا کہتے ہیں اس کو، ان کا عمل جو ہے یہ دشمنی کی وجہ سے، ٹھیک ہے جی، جو سزا کا موجب ہوگا۔ ان سخط اللہ علیہم وفی العذاب هم خالدون، یہ کہ اللہ تبارک و تعالی ان سخط اللہ کا مطلب یہ اللہ تبارک و تعالی ان پر سختی فرمائے گا، یہ، اور وفی العذاب، اور وہ عذاب میں ہمیشہ رہیں گے۔ لو کانوا، اچھا اگر پھر ولو کانوا یؤمنون، اگر تو انہوں نے ایمان لانا ہوتا، یعنی ایمان لاتے اللہ اور اس کے نبی پر، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر، ما انزل الیہ، جو نازل کیا گیا اس کی طرف، متخذوہم، تو وہ نہ پکڑتے کفار کو اپنا دوست، ولکن کثیرا منہم فاسقون،
لیکن اکثر ان میں سے فاسق ہیں. فاسق سے مطلب یہ ویسے فاسق کا معنی ہوتا ہے گناہ گار، یہاں فاسق سے معنی ہے خارجون عن الایمان، اکثر ان میں سے جو ہے وہ ایمان سے خارج ہیں. لَتَجِدَنَّ، اے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یا اے محمد آپ پائیں گے اشد الناس عداوۃ للذین آمنوا الیہود والذین اشرکوا، کہ بھئی آپ پائیں گے بہت زیادہ جو ہے نا دشمن ان لوگوں کو، ایمان والوں کے لیے ان لوگوں کو جنہوں نے، جو یہودی ہیں اور جنہوں نے شرک کیا، یعنی اہل مکہ میں سے جو یہودی ہیں اور جنہوں نے شرک کیا، لتضاعف کفرہم، اپنے کفر کے بڑھ جانے کی وجہ سے، وجہلہم اور جہالت کی وجہ سے، وانہماکہم فی اتباع الہوا، کہ بھئی ایک انسان جو ہے نا اپنی خواہش کو پورا کرنے میں منہمک ہو جاتا ہے، تو ان کی بھی خواہش جو ہے نا کیا ہے کہ وہ خواہش کی وجہ سے منہمک ہو گئے ہیں، یعنی اپنی خواہش میں منہمک ہو گئے ہیں. وَلَا تَجِدَنَّ، تو آپ ضرور پائیں گے اقربہم مودۃ للذین، اب زیادہ یعنی آپ سے جو محبت کرنے والے ہیں ان کو بہت زیادہ قریب پائیں گے ان لوگوں کو کہ جنہوں نے ایمان لایا. جی بکن صاحب. یہ نبی کو انسان بولنا کیسا ہے؟ ہیں جی، نبی کو انسان بولنا کیسا ہے؟ انسان، کیونکہ دیکھ نبی اگر کو تو بندہ جو ہے نا وہ بولتا ہے، نور، اگر تو انسان بولتا ہے تدحیق کر کے، یعنی کیا کہتے ہیں اس کو جو نا وہ توہین کے لہجے میں بولتا ہے تو پھر تو گستاخ ہے نا. ٹھیک ہے نا جی. ویسے تو جو ہے نا کیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم افضل البشر انسان تو ہے نا، ظاہر بات ہے. انا نصارا، تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم جو ہے نا کیا ہے کہ نصارا ہیں، یعنی کیا مطلب یہ کہ جو کیا تھے کہ جو مدینہ شریف میں جو تھے انصاری، انہوں نے جو ہے ان کے لیے ذالک قرب مودۃ للمؤمنین، مومنین کے لیے جو ہے نا کیا ہے کہ وہ محبت رکھتے تھے. کس طرح کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مکے سے مدینہ ہجرت کر کے چلے گئے تھے تو ان لوگوں نے اسلام کی بہت زیادہ مدد کی تھی، کافی زیادہ مدد کی تھی، صرف مدد نہیں کی تھی، بہت زیادہ مدد کی تھی. کس طرح مدد کی تھی کہ بھئی جو صحابی گئے تھے ان کے لیے کھانا پینا، ان کے لیے رہائش کا انتظام کرنا، یہاں تک کہ انصار نے یوں کیا کہ جو جن کے پاس جو ہے نا کیا ہے کہ جن کی 3 شادیاں تھیں یا 4 شادیاں تھیں، تو انہوں نے اپنے لیے ایک جو ہے وہ ایک بیوی رکھی اپنے لیے، باقی 3 کو جو ہے نا کیا ہے کہ انہوں نے طلاق دی، تاکہ جو مکہ سے جو مہاجر آئے ہیں، صحابہ کرام جو آئے ہیں، ان کے نکاح میں جو ہے نا ان کو دے دیا. مطلب یہ تاکہ ہر ایک کے لیے جو ہے نا کیا ہے کہ آسانی ہو جائے. تو یہ دیکھو کہ یہ ان کی قربانی تھی، یہ بہت بڑی قربانی تھی. بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ، کہ ان میں سے بہت سے جو ہے کیا ہے کہ علماء تھے، وَرُهْبَانًا، اور ان میں سے بہت جو ہے عابد تھے اور صالح تھے، وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور وہ بڑائی کرنے والے نہیں تھے، یعنی کیا ہے جو ان عبادت الحق کما یستکبر الجہود و اہل مکہ. اب یہ جو آیت کریمہ ہے نا، حقیقت میں جو ہے نا یہ نازل کہاں ہوئی؟ یہ نازل ہوئی ہے نجاشی کے بارے میں، جب وہ جو ہے نا وہ چلے گئے تھے بعدوں کو. یہ پہلی بات ہو رہی، پہلی ہجرت کی بات ہو رہی ہے. پہلی ہجرت یوں تھی کہ چند صحابہ کرام جو ہے وہ حبشہ چلے گئے تھے، اور وہاں پر جو نجاشی بادشاہ تھا اس کے پاس کفار آئے، اور کفار نے آ کر یہ کہا کہ یہاں پر آپ کے جو ہے نا اس میں نگری میں یا آپ کی بادشاہی میں کچھ ایسے آدمی آئے ہیں کہ جو آپ جو نیا دین پھیلانا چاہتے ہیں. تو کفار نے جب یہ بات کی تو نجاشی نے کیا کیا کہ ان کو بلایا، اور بلانے کے بعد پھر حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے بارے میں جب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے بندے ہیں، اور حضرت مریم السلام اللہ علیہ جو ہے وہ قباری ہیں. تو نجاشی نے پھر ان کے رہنے کا انتظام کیا، ہر چیز کیا. انہوں نے کہا واللہ آپ نے سچ کہا ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو اس کے بعد پھر جو ہے نا کیا ہے کہ ان سے پوچھا گیا کہ آپ جو ہے نا کہ قرآن پاک سنا ہے، تو انہوں نے سورہ یاسین پڑھی، تو وہ جو ہے کافی روئے، بکو مطلب ہے کہ وہ کافر ہے. وہ اسلموا، اور انہوں نے جو ہے نا اسلام بھی قبول کیا. وقالوا ما اشبہ هذا بما كان ينزل على عیسیٰ، کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا یہ مشابہ حضرت عیسیٰ جو نازل ہوا تھا حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام پر. ٹھیک ہے جی.
اس کے بعد پھر جو ہے نا یہاں سے جو ہے نا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ مِنَ الْقُرْآنِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، یہاں سے انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم کل پڑھیں گے۔ آگے ہے مشکات شریف۔ یہ 299 تھی نا بھائی؟ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الفصل الثالث، یہاں سے پڑھنا تھا۔ وعن جابر قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مفتاح الجنت الصلاۃ و مفتاح الصلاۃ الطہور۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز کی جو چابی ہے وہ جنت جو ہے وہ نماز کی چابی ہے، اور وہ مفتاح الصلاۃ الطہور، اور نماز کی جو چابی ہے وہ پاکی ہے یعنی وضو ہے۔ وعن شیب ابن ابی رو عن رجل من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلی صلاۃ الصبح، کہ آپ صبح کی نماز پڑھ رہے تھے، فقرأ الروم، تو آپ نے سورہ روم پڑھی۔ فالتبس علیہ، تو آپ کو التباس لازم آیا۔ فلما صلی، جب آپ نے نماز پڑھی، قال ما بال اقوام یصلون معنا لا یحسنون الطہور، کہ بھئی ہم اس قوم کا کیا حال ہوگا، ہماری قوم کا اس قوم کا کیا حال ہوگا کہ جو ہمارے ساتھ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن اچھے طریقے سے وضو نہیں کرتے۔ وانما یلبس علینا القرآن اولئک، کہ ان کی وجہ سے جو ہے ہم پر قرآن میں التباس لازم آتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی جو امام کو اگر کوئی بھول لازم آتی ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پیچھے مقتدیوں نے اچھے طریقے سے وضو نہیں کیا ہوتا۔ تو انسان کو چاہیے کہ انسان اچھے طریقے سے جو ہے وضو کرے، جب بھی کسی کے پیچھے نماز پڑھے تو اچھے طریقے سے وضو کرے، اور اگر جو ہے نا کیا ہے کہ کوئی ایسی بات ہو جائے تو اس کے لیے جو ہے نا کیا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ نماز اچھے طریقے سے پڑھے اور اچھے طریقے سے وضو کرے۔ جی مکن پہلوان۔ جی اگر امام ہے، امام کا اگر گلا خراب ہے، نزلہ ہے، بس اسے کوئی بیٹھ کے گلا خراب نظر صاحب کو تو پھر کیا وہ جماعت کرا سکتا ہے؟ جی کرا سکتا ہے، کوئی بات نہیں ہے، اگر اس کے اتنی طاقت ہے کہ قرآن پاک پڑھ سکتا ہے تو۔ وعن رجل من بنی سلیم قال ادہن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی یدی او فی یدہی، روایت بنی سلیم سے کہ ایک صاحب سے فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے یا اپنے ہاتھ یہ چیزیں گنائیں، ادہن من گنائیں، فی یدی من میرے ہاتھ، اور فی یدی اپنے ہاتھ۔ قال التسبیح نصف الایمان، کہ تسبیح جو ہے وہ نصف ایمان ہے۔ والحمدللہ یملأہ، کہ جو الحمدللہ اس کو بھر دیتا ہے۔ والتکبیر یملأ ما بین السماء والارض، اور تکبیر جو ہے وہ آسمان اور زمین کے خلا کو بھر دیتی ہے۔ والصوم نصف الصبر، اور روزہ جو ہے وہ آدھا صبر ہے۔ والطہور نصف الایمان، اور پاکی جو ہے وہ آدھا ایمان ہے۔ وعن عبداللہ صنابی قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال اذا تودع العبد المؤمن فمدمد خرجت الخطايا من فیہ، من فیہ، سمجھ میں، یا من فیہ، کہتے ہیں کہ جب جو ہے کوئی بندہ وضو کرے، جب کوئی بندہ وضو کرے، وضو کرتا ہے اور کلی کرتا ہے، تو اس سے جو ہے اس کے منہ کے جو گناہ ہیں نا وہ جھڑ جاتے ہیں۔ وَإِذَا اسْتَنشَرَ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ أَنْفِهِ، کہ جب وہ ناک کی صفائی کرتا ہے تو پھر اس کے جو ناک کے گناہ ہیں وہ نکل جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا جی؟ اچھا جی، من انفہ، آگے کیا کہا؟ وَإِذَا غَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ وَجْهِهِ، اور جب وہ چہرہ دھوتا ہے تو اس کے چہرے کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔
حتی تخرج من تحت اشفار عینیہ کہ یہاں تک کہ ان کی آنکھوں کے پلکوں کے نیچے سے بھی جو ہے نا گناہ نکل جاتے ہیں. فیضا غسل یدیہ خرج الخطا من تحت اظفار یدیہ اور جب وہ ہاتھ دھوتا ہے تو اس کے گناہ جو ہے وہ ناخن کے پوروں سے بھی نکل جاتے ہیں جو ناخنوں کے نیچے ہوتے ہیں. فیضا مسح براسہ اور جب سر کا مسح کرتا ہے خرجت الخطایا من راسہ تو اس گناہ جو ہے وہ اس کے سر سے بھی نکل جاتے ہیں. حتی تخرج من اذنیہ یہاں تک کہ اس کے کانوں کے گناہ بھی جو ہے وہ جھڑ جاتے ہیں. فیضا غسل رجلہ جب وہ دھوتا ہے پاؤں کو اپنے دونوں پاؤں کو خرجت الخطایا من رجلہ تو اس کے جو گناہ ہیں وہ اس کے دونوں پاؤں سے بھی نکل جاتے ہیں. حتی تخرج من تحت اظفار رجلہ یہاں تک کہ اس کے دونوں پاؤں کے جو ناخن ہیں نا ان کے بھی گناہ نکل جاتے ہیں. ثم کان مشوا الی المسجد وصلاۃ نافلۃ لک پھر جو ہے اس کا مسجد کی طرف جانا اور نماز پڑھنا یہ اس پر مزید ہے. مطلب یہ ہے کہ جو بندہ وضو کرتا ہے تو گویا کہ جو ظاہری جو گناہ اس پر ہوتے ہیں وہ جڑ جاتے ہیں. یہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو ہے ایسا طریقہ عطا فرمایا کہ جس سے پہلے ہمیں ایک تو فائدہ ہوتا ہے کہ ہمارے گناہ جڑ جاتے ہیں, دوسرا ہمارا فائدہ ہوتا ہے ہماری صحت کا فائدہ ہوتا ہے. یعنی وضو کرنے سے انسان کو کئی چیزوں کا فائدہ حاصل ہوتا ہے لیکن انسان جو ہے اس سے ناخبر ہے, بے خبر ہے اس سے. جی اسد بھائی. السلام علیکم استاد محترم. جی وعلیکم السلام. خیریت سے؟ اچھا استاد محترم دو چیزیں پوچھنی تھی. ایک تو یہ پوچھنا تھا کہ جب ہم امام کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں تو ہم لیٹ شامل ہوئے, ہماری ایک رکعت یا دو رکعتیں ہماری چھوٹ گئی ہیں, تو ہم نے ظاہر جب آخری رکعت میں وہ سلام پھیرے گا تو ہم نے اتحیات کے بعد اٹھ جانا ہے. تو اگر اس دوران ہم اتحیات میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم نے درود شریف جیسے کہ عام نماز میں اگر ہم اللہم صلی علی محمد تک پڑھ دیں تو سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے. تو جب ہم جماعت سے پڑھ رہے ہیں اور ہماری ایک رکعت رہتی ہے ابھی, تو اگر اس وقت ہم پڑھ لیں جو درود شریف وہ بھی ساتھ اگر پڑھ لیں تو پھر بھی ہمیں سجدہ سہو کرنا پڑے گا یا نہیں؟ مطلب یہ کہ امام کے پیچھے اگر آپ نے درود شریف پڑھ لیا تو امام کے پیچھے مطلب ہماری ایک رکعت رہتی ہے, ہم نے اٹھنا ہے, ظاہر ہے اگر وہ سلام مطلب پھیرے یہ گا کہ تو آپ نے جو ہے وہ جو پڑھنا ہے امام کے پیچھے جو آپ نماز پڑھ رہے ہیں بالفرض آپ کی ایک رکعت رہتی ہے اور جی امام کے پیچھے آپ اتحیات میں بیٹھے ہیں تو جی اس جی وقت آپ نے درود شریف پڑھ لیا, یہ پوچھ رہے ہیں؟ جی جی بالکل. تو اس وقت جو ہے نا یہ اس میں 2 قول ہیں, 3 قول ہیں بلکہ. جی جی تو سب سے بہتر تو یہی ہے کہ آپ جو ہیں وہ اتنا جو ہے نا آپ پڑھیں کہ یعنی اتنی اسپیڈ سے پڑھیں کہ عبدہ رسول تک آپ پڑھ پائیں اور وہ امام جو ہے وہ یوم یقوم الحساب تک پہنچے. یہ سب سے افضل طریقہ ہے. ٹھیک ہے جی. لیکن اگر آپ جو ہے نا اتحیات عبدہ رسول تک پڑھ کے بیٹھ گئے اور تو بھی جو ہے نا کیا ہے کہ کوئی حرج نہیں ہے. اور اگر آپ بھولے سے پڑھ گئے, آپ بھولے سے جو یوم یقوم الحساب تک آپ پہنچ گئے تو آپ پر سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہو. اب بات سمجھ آ کہ تمہاری بات کا جواب بھی آ گیا نا؟ جی 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 سمجھ گئے. یعنی کہ وہ ظاہر امام کے ساتھ پڑھے تو ہمارے اکیلے اگر پڑھتے ہوئے ہم ظاہر اگر پڑھیں گے تو ہمارے اوپر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا, لیکن ہاں امام کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو ہمارے اوپر نہیں واجب ہوگا. ہاں, کیونکہ جو مقتدی جو ہے نا مقتدی جب وہ کرتا ہے نا, جب کوئی غلطی کرتا ہے تو امام اس کو اٹھا لیتا ہے. جی ٹھیک. یہ اللہ کا بڑا احسان ہے. آگے چلے. وعن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتى المقبرۃ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قبرستان میں تشریف لے گئے. فقال تو آپ نے فرمایا السلام علیکم دار قوم مومنین, فرمایا کہ اے مومن کی جماعت تم پر جو ہے وہ سلام ہو. وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ اور بے شک ہم آپ کے ساتھ ابھی ملنے والے ہیں. وَدَدْتُ أَنَا وَقَدْ رَأَيْنَا إِخْوَانَنَا ٹھیک ہے, انشاءاللہ ہم بھی تم سے ملنے والے ہیں اور مجھے یہ تمنا ہے, وَدَدْتُ مانے مجھے تمنا ہے یا میں یہ چاہتا ہوں, سمجھ میں بات, کہ اپنے بھائیوں کو دیکھتا. انا قد رأینا اخواننا کہ میں اپنے بھائیوں کو جو ہے نا کیا ہے کہ دیکھتا. تو قالو صحابہ نے کہا اولسنا اخوانک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں اللہ کے رسول؟ تو آپ نے فرمایا انتم اصحابی, تم میرے اصحابی ہو, تم میرے دوست ہو. وَإِخْوَانُنَا الَّذِينَ لَمْ يَأْتُوا بَعْدُ کہتے ہیں کہ بھئی
بھائی تو میرے جو ہے نا کیا ہے کہ وہ ہیں جو اب تک آئے نہیں. فقالوا کیف تعرف من لم یات بعد من امتک یا رسول اللہ. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ابھی تک نہیں آئے تو آپ ان کو کس طرح پہچانیں گے. فقالت حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بڑی اچھی مثال دی. فرمایا ارأیت لو ان رجلا له خیل غر محجلۃ. اللہ اکبر. محجلۃ. فرمایا کہ آپ مجھے بتائیے کہ ایک آدمی ہو اور اس کے گھوڑے ہوں بہت سارے جو پنج کلیان ہوں. پنج کلیان کا مطلب کیا ہے کہ اس کے ہاتھ ان کے چاروں پاؤں سفید ہوں اور ان کے سر پہ سفیدی ہو. ٹھیک ہے نا جی. بین ظہری خیل دہم بہم کہ بھئی وہ مل جائیں ایسے گھوڑوں کے ساتھ کہ جو بالکل کالے ہیں. یعنی وہ اگر کالے گھوڑوں کے ساتھ مل جائیں, بالکل کالے گھوڑوں کے ساتھ مل جائیں, اور وہ گھوڑے کے جو پنج کلیان مطلب یہ کہ جن کے پاؤں سفید ہوں اور ان کا جو پیشانی جو ہے وہ سفید ہو. پیشانی پر ہوتی ہے نا جانوروں پر, یہ سفید جو ہے نا کیا ہے کہ ایک نشان ہوتا ہے. تو کہتے ہیں الا یعرف خیلہ, کیا وہ آدمی جو ہے وہ اپنے گھوڑوں کو نہیں پہچانے گا. تو صحابہ نے کہا بلا کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فَإِنَّهُمْ يَأْتُونَ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنَ الْوُضُوءِ, کہ آپ نے فرمایا کہ وہ جو میرے امتی ہیں وہ جب قیامت کے دن آئیں گے تو ان کے ہاتھ پاؤں اور چہرہ چمکتا ہوگا من الوضوء, وضو کی وجہ سے. وَأَنَا فَرْتُهُمْ عَلَى الْحَوْضِ, اور میں جو ہے نا کیا ہے کہ میں کیا کروں گا کہ میں انہیں جو ہے نا کیا ہے کہ اب حوض پر ان کا کیا کروں گا پیش رو ہوں گا. یعنی حوض پر جو ہے نا میں ان کو پانی پلا رہا ہوں گا, یا حوض پر جو ہے نا ان کا انتظار کر رہا ہوں گا. تو کیا پتا چلا؟ پتا یہ چلا کہ دیکھو کہ وضو کرنے سے ایک تو سب سے پہلی بڑی بات یہ ہے کہ جب انسان وضو کرتا ہے نا تو وضو کرنے سے انسان کے جتنی بھی بیماریاں ہیں وہ دفع ہو جاتی ہیں. یہ انسان کا پہلا انعام ہے, یہ بالکل چھوٹا سا انعام ہے. اس کے بعد پھر جو اس کے گناہ جڑ جاتے ہیں یہ اور چیز ہے, اور پھر جب نماز پڑھتا ہے وہ تو اور بڑا ثواب ہے. اور جب وضو کی وجہ سے جو ہے وہ قیامت والے دن انسان جب جائے گا تو اس کے ہاتھ اور پاؤں اور چہرہ چمکتا ہوگا. تو جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خود جو ہے نا وہ پہچان کر جب ہمیں بلائیں گے تو مجھے بتاؤ کہ یہ سب سے بڑی بات, سب سے بڑا انعام ہے کہ نہیں ہے؟ جی شاہ صاحب. جی ماشاء اللہ. ہاں تو یہ بہت بڑا ثواب ہے. تو صحابہ کرام کیا کرتے تھے؟ صحابہ کرام جب بھی بے وضو ہوتے تھے تو آپ وضو فرماتے تھے, یا پھر وضو پر وضو فرماتے تھے. سمجھ رہے؟ یا وضو پر وضو فرماتے تھے, یا پھر کیا کرتے تھے کہ جب بھی بے وضو ہوتے تو ضرور وہ وضو فرماتے تھے. اور صرف وضو نہیں فرماتے تھے, وضو کرنے کے بعد فوراً جو ہے وہ تحیۃ الوضو پڑھتے تھے. تحیۃ الوضو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جیسا انسان وضو کرے, وضو کرنے کے بعد انسان 2 نفل نماز پڑھ لے اگر اوقات مکروہ نہیں ہے تو. یہ سب سے بڑی بات ہے. اور ہم تو فرض جو ہے نا کیا ہے کہ وہ بڑی مشکل سے پڑھتے ہیں. تو اس وجہ سے جو ہے نا ہمیں چاہیے کہ ہمیں بھی جو ہے نا کیا ہے کہ اس طرح اپنے آپ کو ایکٹیو رکھنا چاہیے کہ جب بھی ہمارا وضو ٹوٹ جائے فوراً ہم وضو کر لیں. اچھا, وعن ابی الدرداء قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اول من یؤذن له بالسجود یوم القیامت وانا اول من یؤذن له ان یرفع راسه فانظر الى ما بین یدی فعارف امتی من بین الامم ومن خلفی مثل ذلك وعن یمینی مثل ذلك وعن شمال مثل ذلك. فقال رجل یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیف تعرف امتک من بین الامم فیما بین نوح الى امتک. اللہ اکبر. بھئی وہ حضور حضرت ابی درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, وہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں پہلا وہ ہوں جسے قیامت کے دن سجدے کی اجازت ملے گی. ٹھیک ہے جی. یؤذن لہ بالسجود, جس کو سجدے کی اجازت دی جائے گی قیامت کے دن. اور میں پہلا ہوں, اور میں ہی پہلا ہوں جسے سر اٹھانے کی اجازت ملے گی. فانظروا میں دیکھوں گا الی ما بین یدی, کہ جو میرے آگے ہے. فعارف امتی من بین الامم, تو میں اپنے امتیوں کو پہچانوں گا امتوں کے درمیان. ومن خلفی مثل ذلک, اور جو میرے پیچھے ہوگا اس کے مثل. وان یمین کا دائیں اور بائیں.
فقال رجل، تو ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیف تعرف امتک من بین الامم، آپ کس طرح اپنی امت کو پہچانیں گے امتوں میں سے، حالانکہ جو ہے اس میں کیا ہوگا، اس میں حضرت نوح علیہ السلام کی بھی امت ہوگی، آپ کی بھی امت ہوگی، تو اس میں سے آپ کس طرح جو ہے ان کو علیحدہ کر دیں گے؟ قال، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم غر محجلون من اثر الوضوء، کہ بھئی ان کے جو چہرے ہیں، ان کے جو ہاتھ ہیں، ان کے جو پاؤں ہیں، یعنی وہ پنج کلیان ہوگی، پنج کلیان کا مطلب کیا ہے کہ ان کے ہاتھ پاؤں چہرہ چمکتا ہوگا وضو کے اثرت کی وجہ سے، وَلَيْسَ أَحَدٌ كَذَلِكَ غَيْرُهُمْ، اور اس طرح کوئی بھی نہیں ہوگا، وَعَارِفُ أَنْهُمْ يُؤْتُونَ كُتُبَهُمْ بِأَيْمَانِهِمْ، کہ اور میں پہچانوں گا ان کو کہ وہ جو ہے ان کو کتاب جو ہے دیے جائیں گے ان کے دائیں جانب، یعنی ان کے دائیں ہاتھ میں کتاب دیے جائیں گے، وَعَارِفُهُمْ تَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، اور میں ان کو پہچانوں گا کہ ان کے آگے ان کی اولاد دوڑتی ہوگی، جو اولاد جو ہے وہ جو چھوٹی اولاد جو ہے وہ جن کی جو ہے نا اس دنیا سے چلی گئی ہے، تو وہی سفارش اس کی بنے گی اور وہی اولاد ان کے آگے دوڑتی ہوگی، باقی کسی کے آگے نہیں دوڑتی ہوگی، تو میں جو ہے نا ان کو پہچان لوں گا، یہ ان کے پہچاننے کا طریقہ ہے۔ تو دیکھو یہ سب سے بڑی جو ہے نا یہ سب سے بڑا انعام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو عطا فرمایا ہے۔ جی عیسیٰ غزالی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں پوچھ رہا تھا کہ جو مقبرہ ہے، مقبرہ اس میں ظرف فصیح ہے؟ مقبرہ ہاں اس میں ظرف کا طریقہ ہے، مطلب یہ کہ کیا کہتے ہیں اس کو، دفن ہونے کی جگہ، جی قبرستان۔ جی سمجھ میں آئی؟ ہاں جی سمجھ آ گئی۔ جی یہ کل جو ہے وہ ہمارا جو سبق تھا وہ میرے خیال میں کہ 5 ہم نے پڑھ لی تھی نا کل۔ 5 پڑھ لی تھی جی شاہ صاحب؟ جی 5 پڑھ لی تھی۔ 5 پڑھ لی تھی، اب ہم نے 36 سے شروع کرنا ہے نا، ٹھیک ہے نا جی۔ السادس ان یکون بضربتین بعد الکفین ولو فی مکان واحد ویکون مقام ضربتین اصابۃ التراب بجسدہ اذا مسہ بنیت التیمم، اذا مسحہ بنیت التیمم، یوں بھی کہہ سکتے ہیں۔ چھٹی یہ ہے، کہتے ہیں کہ دونوں ہاتھوں کی جو پیٹ ہے نا، ان کا ہتھیلیوں کا جو پیٹ ہے ان کی ضربیں اگرچہ ایک جگہ پر ہو، اور وہ ضربیں جو ہے نا کیا ہے کہ 2 کے قائم مقام ہے، کون سے؟ مٹی کا پہنچانا اپنے جسم کو، اذا مسح بنیت التیمم، کہ جب اس مٹی کو اس نے جسم پر پہنچایا، اور شرط یہ ہے کہ تیمم کی نیت ہو، اگر تیمم کی نیت نہ ہو، بل ایک کوئی بندہ ایسے ہی بیٹھا ہے کہ وہ اپنے جسم کو ایسے مٹی پہنچا رہا ہے، تو وہ اس سے تیمم نہیں ہوگا۔ تیمم تب ہوگا کہ جب جو ہے نا کہ تیمم کی نیت کرے، برخلاف وضو کے، کہ اگر کوئی آدمی ایسا ہی ہے کہ بارش میں جا رہا ہے اور بارش میں اس کے سارے اعضاء بھیگ گئے، تو اب اس کو جو ہے نا اس کا وضو ہو گیا ہے، اس کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہے۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ اس نے چونکہ وضو کی نیت نہیں کی ہے تو وضو کرنے کا ثواب اس کو نہیں ملے گا۔ اعضاء اس کے دھل گئے، وضو اس کا ہو گیا، بغیر نیت کے وضو ہو جاتا ہے۔ یعنی تیمم اور وضو میں فرق کیا ہے؟ تیمم اور وضو میں فرق یہ ہے کہ جو تیمم ہے وہ نیت کے بغیر نہیں ہوتا، جو وضو ہے وہ نیت کے بغیر ہو جاتا ہے۔ جی سمجھ میں آ رہی بات؟ اچھا جی۔ السابع انقطاع ما ینافی من حیض او نفاس او حدث، کہتے ہیں ساتھ میں کیا ہے کہ بھئی اس چیز کا منقطع ہونا کہ جو تیمم کا منافی ہے، جیسے حیض، نفاس اور حدث۔ اور جو ہے 8واں کیا ہے؟ 8واں جو ہے وہ زوال ما یمنع المسح، کہتے ہیں کہ 8ویں چیز ہے جو مسح کو منع کرتی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ شمن و شامن، جیسے موم اور جو ہے چربی۔ وسبب شروط وجوب ہی کما ذکر فی الوضوء، ہے کہتے ہیں کہ اس کے واجب ہونے کی جو شرطیں ہیں نا، وہ اس کے واجب ہونے کی شرطیں وہی ہیں جو وضو میں گزر چکی ہیں۔ ورکناہ مسح الیدین والوجہ، اور اس کا جو رکن ہے، کس کا رکن ہے؟ اس کا تیمم کا جو رکن ہے، تیمم کا جو رکن ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے 2 رکن ہے۔ تیمم کے کتنے رکن ہیں؟ 2۔ ایک کون سا رکن ہے؟ ایک رکن ہے جی مسح الیدین والوجہ، کہ دونوں ہاتھوں اور چہرے کو ملنا، ٹھیک ہے جی۔ اور دوسرا کیا ہے؟ ایک یعنی یوں سمجھو کہ اس کو ملنا، ہاتھوں منہ کو ملنا، اور ایک اس کو ملنا
ایک ہاتھوں کو ملنا. ٹھیک ہے, یہ دو مسئلے جو دو آگے. اچھا جی, وسنن التیمم سبعۃ, اور تیمم کی جو سنتیں ہیں وہ 7 ہیں. التسمیۃ فی اولہ, تسمیہ پڑھنا اس کے شروع میں, والترتیب ترتیب الموالات اور پیدر پہ, واقبال الیدین بعد بدئہما فی التراب, اور ہاتھوں کو آگے کرنا بعد بدئہما فی التراب یعنی مٹی میں رکھنے دے, وادبارہما اور ان کے پیچھے کرنا, ونفضہما اور ان کو جھاڑنا, وتفریج الاصابع اور انگلیوں کو کھلا رکھنا, ونادب تاخیر التیمم لمن یرجو الماء قبل خروج الوقت, کہتے ہیں مستحب ہے تاخیر کرنا تیمم کو متاخر کرنا اس شخص کے لیے کہ جس کو امید ہو کہ وقت کے نکلنے سے پہلے پہلے جو ہے وہ مجھے پانی مل جائے گا, تو اس کو مستحب ہے کہ وہ لیٹ کرے. اچھا, ویجب التاخیر بالوعد بالماء, اور کہتے ہیں واجب ہے متاخر کرنا یعنی تیمم کو متاخر کرنا کہ اگر کسی آدمی نے کہا تھا کہ بھئی میں آپ کو پانی دوں گا, ولو خاف القضاء, اگر اس کو قضا کا بھی خوف ہے نا, اس کے باوجود بھی وہ رکا رہے گا, وہ متاخر کرے گا. ویجب التاخیر بالوعد بالصوب او السقاء ما لم یخف القضاء, کہتے متاخر اور تیمم کو متاخر کرنا واجب ہے جس آدمی نے اگر اس کو کہا کہ میں جو آپ کو کپڑا بھی دیتا ہوں اور ساتھ میں ڈول بھی دیتا ہوں تاکہ آپ پانی جو ہے نا وہاں سے نکالیں. کہتے ہیں کہ اس میں فرق کیا ہے کہ اگر اس کو قضا ہونے کا خوف نہیں ہے تو انتظار کرے. یعنی دو چیزیں آ گئی, پہلی چیز یہ ہے کہ اگر اس کو پانی دینے کا کسی نے وعدہ کیا ہے تو اب قضا ہونے کا خوف ہے, پھر بھی انتظار کرے گا, ایک چیز. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر کسی آدمی نے کہا کہ جی میں آپ کو کپڑا بھی دے رہا ہوں اور ساتھ میں آپ کو ڈول بھی دے رہا ہوں جس کی وجہ سے آپ کنویں سے پانی نکالیں, تو اس میں ان آخری دو میں کیا ہے کہ اگر قضا ہونے کا خوف نہیں ہے تو جو ہے وہ انتظار کرے, اور اگر قضا ہونے کا خوف ہے تو پھر تیمم کر کے نماز پڑھ لے. وَيَجِبُ طَلْبُ الْمَاءِ إِلَى مِقْدَارِ 400 خطوة, کہتے ہیں خطوتاً کہ بھئی واجب ہے پانی کا طلب کرنا 400 قدم تک. ان ظن قربہ مع الامن, اگر اس کو یہ ظن ہے کہ پانی یہاں پر قریب ہے اور امن بھی ہے. وَإِلَّا فَلَا, اگر تو یہ چیز نہیں ہے مطلب امن نہیں ہے تو پھر نہیں کرے گا. امن کی کیا بات ہوتی ہے بھائی, اس کو دشمن کا بھی خوف نہ ہو, جانور کا بھی خوف نہ ہو, اور اس طریقے سے جو ہے نا کیا ہے کہ اس کا خوف نہ ہو تو پھر وہ تلاش کرے, اور اگر اس کو خوف ہو تلاش نہیں کرے. وَيَجِبُ طَلْبُهُ مِمَّنْ هُوَ مَعَهُ, کہتے ہیں اور اس سے طلب کرنا بھی ضروری ہے کہ جو اس کے ساتھ ہے. وَإِنْ كَانَ فِي مَحْلٍ لَا تَشْبِهُ النُّفُوسُ, اور وہ ایسی جگہ پر موجود ہے جہاں پر لوگ بخل نہیں کرتے. سمجھ میں بات, وَإِلَّمْ يُؤْتِ, اگر وہ اس کو نہیں دیتے مگر اس کے ساتھ اللہ بسم مثل ہی کہ جو قیمت چل رہی ہے نا, جو رائج قیمت ہے اس کے مطابق ہی دے رہے ہیں, تو کہتے ہیں لازم شراءہ, اس کا خریدنا اس کو لازم ہے. ان کان معه فاضلا, اگر اس کے پاس جو پیسے ہیں وہ ضرورت سے زیادہ ہوں, نفقے سے زیادہ ہوں. اگر اس کے پاس پیسے ہی اتنے ہیں کہ وہ صرف اپنا سفری خرچ پورا کر سکتا ہے, تو پھر جو ہے وہ اگر اس کو کوئی پانی نہیں دے رہا, اگرچہ پانی موجود بھی ہے, کیونکہ اب وہ پانی کے استعمال پر قدرت نہیں رکھتا, تو اب جو ہے نا وہ شخص کیا کرے گا, تیمم کرے گا. وَيَصَلِّي بِالتَّيَمُّمِ, اور وہ جو ہے نا آخر میں وَيَصَلِّي بِالتَّيَمُّمِ الْوَاحِدِ مَا شَاءَ مِنَ الْفَرَائِضِ, کہ وہ تیمم سے جو ہے نا وہ چیزیں پڑھ سکتا ہے جو فرائض نفائل ہیں. وَصَحَّ تَقْدِيمُهُ عَلَى الْوَقْتِ, اور اس وقت سے پہلے تیمم کرنا بھی جائز ہے. وَلَوْ كَانَ أَكْثَرُ الْبَدْنِ, اب کہتے ہیں کہ اگر اس کا اکثر بدن جو ہے یا نصف زخمی ہے تو وہ تیمم کرے. وَإِنْ كَانَ أَكْثَرُ صَحِيًّا, اور اگر اس کا اکثر صحیح ہے تو غسلہ ومسح الجریح, اور جو زخمی ہے اس پر کیا کرے گا, مسح کرے گا. ولا یجمع بین الغسل والتیمم, تو وہ غسل اور تیمم کو جمع نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے جی. وینقضہ ناقض الوضوء, یہاں سے انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم جو ہے نا وہ بعد میں پڑھیں گے انشاءاللہ. یا یہ پڑھ دیتے ہیں یہ ساری یہ ساگر صاحب. میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ اگر ایک شخص دوسرے شخص سے کہتا ہے کہ جو میں تمہیں پانی لا کے دوں گا, اور بندے کا غالب گمان یہ ہے کہ یہ پانی نہیں لائے گا, غالب گمان یہ ہے, پھر بندہ کیا کرے؟ ہاں, وہ غالب گمان ہے تو پھر جو ہے نا کیا ہے وہ تیمم کرے گا. یہاں پر وعدے کی بات ہے کہ بھئی ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ بھئی میں آپ کو ضرور پانی لا کر دوں گا, میرا وعدہ ہے آپ کے ساتھ. تو اس بندے پر اگر اس کو یقین ہے, ٹرسٹ ہے, وہ بندہ جو ہے نا وہ جھوٹ نہیں بولتا, تو انتظار کرے گا.
جی وین کو دو ناقض الوضو ہے، کہتے ہیں کہ بھئی اور ٹوٹ جاتا ہے وضو کے ناقص کے ساتھ، یعنی جو وضو کا ناقض ہے نا، جو وضو کا توڑنے والا ہے، اسی کے ساتھ وضو تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے، جس کے ساتھ وضو ٹوٹتا ہے اس کے ساتھ تیمم بھی ٹوٹے گا۔ والقدرت، اور دوسری بات کیا ہے کہ والقدرت علی استعمال الماء الکافی، کہ اگر وہ بندہ جو ہے وہ ایسے پانی پر قابض ہو گیا کہ جو استعمال پر قابض ہو گیا یا قدرت رکھتا ہے کہ جو پانی اس کو استعمال کے لیے کافی ہے، تو پھر جو ہے اس کے لیے کیا ہوگا، وہ تیمم نہیں کرے گا بلکہ وضو کرے گا۔ ومقتول یدین بالرجلین اذا کان وجہ جراحۃ یصلی بغیر طہرۃ ولا یعید۔ سبحان اللہ، کہ دیکھو کہ بھئی اللہ یہ ایک مسئلہ لکھ دیا انہوں نے کہ اگر کسی آدمی کے پاس کسی آدمی کے ہاتھ نہیں ہے یا کسی آدمی کے پاؤں نہیں ہے، تو کہتے ہیں کہ اذا کان وجہ جراحۃ، یا پھر کیا ہے کہ جب اس کے چہرے پہ کیا ہو، زخمی ہو، تو یصلی بغیر طہارت ولا یعید، کہ وہ بغیر طہارت کے نماز پڑھے گا اور وہ نماز کو لوٹائے گا بھی نہیں۔ دیکھو یہ اللہ کا بڑا احسان ہے ہم پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا ہی بڑا جو ہے وہ ایک احسان کر دیا۔ جی آگے جو ہے نا حرف جدید ہے طاہر صاحب۔ اچھا یہ بات ہم کہہ رہے ہیں تیمم کی، جب پانی تیمم آپ نے کیا پانی، جب پانی مل جائے آپ کو پھر آپ کو وضو کرنا پڑے گا؟ ہاں بالفرض آپ نے ابھی بالفرض یوں سمجھو نا کہ ہم نے ایک شخص جو ہے ایسی جگہ پر موجود ہے کہ جہاں پر اس کو پانی نہیں ملا اور اس نے تھوڑی بہت کوشش بھی کی، نہیں ملا پانی، ٹھیک ہے جی۔ اب ہوا یوں کہ اب نماز میں وقت رہتا تھا کہ بھئی 15 منٹ رہتے تھے، 20 منٹ رہتے تھے، آدھا گھنٹہ رہتا تھا کہ وہ پانی پر قادر ہو گیا، تو پانی پر جو قادر ہو گیا تو اب اس کا جو ہے نا وہ تیمم جاتا رہے گا، نماز بھی جاتی رہے گی، اور وہ شخص وضو کر کے نماز پڑھے گا۔ وہ نماز نے تو پڑھ لی ہے اور لوٹائے گا تو نہیں؟ ہاں لوٹائے گا اس کو لوٹائے گا اس وقت میں پڑھی ہے تو، ہاں اسی وقت میں، اگر وقت گزر گیا ہے تو پھر تو نہیں۔ کسی کے پاس اس نے جنابت ہے تو اس نے پانی قادر نہیں ہے، اس نے تیمم کر لیا، تو جب اس کو اگلے دن اس کو پانی ملا ہے، اب اس کو دوبارہ اس کو کرنا پڑے گا کہ اس کا وہ تیمم سے اس کا جنابت دور ہوگی؟ اس کی ہوگی نہیں جنابت اگر پانی مل گیا تو وہ جنابت واپس لوٹ آتی ہے، وہ بے وضو واپس لوٹ آتی ہے، بے شک دو دن بعد ملے ہاں تو وہ چیز واپس لوٹ آ جاتی ہے، حدث بھی واپس لوٹ آتا ہے، بے وضو بھی واپس لوٹ آتی ہے، اور جنابت بھی واپس لوٹ آتی ہے۔ یعنی اس کو غسل کرنا پڑے گا جب پانی ملے گا تو؟ ہاں یہ تو صرف خلیفہ ہے نا، کیونکہ بھئی ایک چیز موجود نہیں ہے تو اس کے خلیفہ کو اس نے استعمال کیا۔ جی اچھا میرے اذان ہو رہی ہے، ذرا 1 منٹ میں اذان سن لوں، اس کے بعد جو ہے نا آج حاضری بہت کم ہے۔ پتہ نہیں کیوں ہمارے رفیق بھائی کافی طرف سے نہیں آ رہے ہیں، خیریت ہونے کی کسی پتہ ہے؟ رفیق بھائی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے چھٹی لی تھی مفتی صاحب سے، پتہ نہیں ہے۔ اچھا جی السلام علیکم آپ سے بھائی، کیا حال ہے؟ جی وعلیکم السلام، الحمدللہ۔ اچھا جی آپ سنائیں خیریت سے؟ جی اللہ ٹھیک ٹھاک۔ میں کہ رفیق بھائی کافی دنوں سے نہیں آ رہے ہیں، کوئی بات ہوئی ہے آپ سے؟ ہے نہیں، میرا پرسنل ان سے رابطہ تو نہیں ہوتا، یہیں پہ ہوتا رہتا ہے ویسے، لیکن واقعی میں بھی پچھلے دنوں سوچ رہا تھا کہ 2-3 دن ہو گئے نہیں ہے، ابھی تو میں ہفتہ ہو گیا ہے تقریباً کو نہیں ہے۔ اور وہ پاکستان میں محرم آئے ہوئے، شاید کوئی مصروفیات ہوں گی۔
हाँ इस तरह तो सुन करेंगे अच्छा जी, अच्छा अब कहते हैं कि भाई हुरूफ जारा में से एक काफ, हुरूफ जारा में से नौवां हर्फ कौन सा है? कहते हैं हुरूफ जारा में से नौवां हर्फ काफ है। काफ के कितने मानी है? कहते हैं काफ के जो है मंदर जदल दो मानी है। तशबी जायदा, तशबी मतलब हम्मादुन कल असदी, हम्माद शेर जैसा है। और ये जायदा की मिसाल यानी जायदा होता है उसमें मिसाल अल्लाह ताला का कौल लैसा कमिस्लिही शैउन, यहाँ पर जो काफ है ना, ये काफ ये जायदा है। क्यों कि काफ का माना होता है मिसल होना और आगे मिसल खुद आ रहा है, तो इस वजह से जो है ना क्या है कि यहाँ पर ये काफ जो है जायदा है, उसकी मिसल कोई चीज नहीं है। ठीक है जी। अब ये पढ़ लेते हैं मुज और मुंज। कहते हैं कि हुरूफ जारा में से 10वां और 11वां हर्फ कौन सा है? हुरूफ जारा में से 10वां और 11वां हुरूफ जो है ना वो मुज और मुंज है। मुज और मुंज के कितने मानी है? मुज और मुंज के मंदर जदल दो मानी है। इब्तदाए गायत जमी मुद्दत, इब्तदाए गायत ज़मान माजी में, मसलन मा रअयतु यौमल जुमाते और मुंज़ यौमिल जुमाते, मैंने इसको जुम्मे के दिन से नहीं देखा, यानी मेरे उसको ना देखने की इब्तदा जुम्मे के दिन से हुई, जवाब जो अब तक जारी है। अच्छा, जमी मुद्दत, मुकम्मल मुद्दत के लिए मसलन मा रअयतु मुंज़ यौमैन और मुंज़ यौमैन, मैंने उसको 2 दिन से नहीं देखा, यानी मेरी उसको ना देखने की जो मुकम्मल मुद्दत है वो 2 दिन है। हुरूफ जारा जो रुब है जो इंशाल्लाह हम यहाँ से कल पढ़ेंगे। फैज़ुल अदब आपका रह गया है, वो इंशाल्लाह जो है ना क्या है कि हम ज़रा उसको देखेंगे। कल अगर कोई बात बनी तो वहाँ पढ़ लेंगे इंशाल्लाह सबक, या फिर इसकी प्रैक्टिस भी इंशाल्लाह करेंगे। और कल आप कोशिश कीजिएगा कि आप आ जाइए, आपको जो है ना वो जो कवानीन है वो आगे आगे हम जो है ना पढ़ रहे हैं वो आपको हमने वहाँ पर बताने हैं, और जो है ना इसलिए ताकि आपकी जो सरफ है वो भी जो है ना मजबूत होती चले। जी क्या ख्याल है शाह साहब? जी बहुत जरूरी है जी, तो बहुत जरूरी है। हाँ, तो कल मैं कवानीन पेश करूंगा, आप जो है ना आप सारे आ जाइएगा।